اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ محمد۔ عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے شب جمعہ کی مجلس ایصال ثواب 22 شوال ہے، 22 شوال کی مجلس ہے۔ مولا سلامت رکھے اور مولا سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، بالخصوص آج کی مجلس کو جنہوں نے اسپانسر کیا ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے۔ اس رات میں نے مجلس کا آغاز ان کلمات سے کیا کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سورے کے یہ کلمات ہیں، اس لیے کہ یہ ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے۔ ہر مسلمان مور دین 1 بلین مسلمس ہیں، کم از کم ایک دن میں 10 مرتبہ تو ضرور پڑھتا ہے سورہ الحم میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بے شک ساری عبادتیں اللہ کے لیے اور ساری مدد اللہ کے لیے، اس سے مانگو لیکن ڈائریکٹ مت مانگو، اہل بیت کے ذریعے مانگو، ان کے ذریعے مانگو کہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اپنے وسیلے مت ڈھونڈو، جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا، محمد اور آل محمد، ائمہ معصومین، اہل بیت نبوہ، مادن رسالہ، ان کے ذریعے مانگو۔ واسطہ اتنا دو کہ تمہاری دعائیں فوراً آج قبول ہو جائیں۔ شب جمعہ ہے، مولا ساری جو سن رہا اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر، اللہ ان سارے مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول کرے۔ جتنی لائف میں آبسٹیکلز ہیں وہ ساری آبسٹیکلز دور ہو جائیں، اور اپنے لیے تو مانگ رہے، اب جتنا چاہے مانگو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں کہ اتنا مانگو یا اتنا نہیں مانگو۔ کریم کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک تمہارے عمل کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جاتا تو اپنی عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ ایسا کریم کہ جس نے فرعون کو بھی دیا اور موسیٰ کو بھی دیا، دشمن کو بھی دیتا ہے، چاہنے والے کو بھی دیتا ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے اس نام کا ورد کرو، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ جتنی دفعہ بولو گے اس کا کرم کبھی تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مسلسل پکار رہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے دروازے پہ آپ جا کے نوک کر رہے، وہ نہیں کھل رہا دروازہ، لیکن ایک سٹیج آئے گا جب آپ مسلسل نوک کرتے رہیں گے، وہ سٹیج آئے گا کہ دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح سے وہ کریم تو کہتا ہے ایک دفعہ مجھے پکارو، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں اور میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ وعدہ اللہ کا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں۔ وہ ایسا کریم ہے، تو جتنا ہو سکے یا کریم ہو 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 کی ترجیح، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ عجیب اللہ کے نام ہے 99 نیمز میں، یہ آپ کو یہ وہ نام ہے دوستو کہ اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ الحم میں بھی کہا کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو جتنا ہو سکے یا کریمو یا کریمو اور یا ارحم الراحمین کی تسبیح پڑھو۔ نماز کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جیسی آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے، فوراً اس کے بعد سجدے میں جانا اور جا کر شکر ادا کرنا۔ کیسے؟ شکر للہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جتنی دفعہ چاہے آپ بولیں، اس کے بعد 7 ٹائمز یاد رکھو، سجدے میں نماز کے فوراً بعد شکر ادا کر کے سجدے میں 7 مرتبہ بولنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
آپ کو پتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ جیسے ہی بندہ سجدے میں جا کے نماز کے بعد بولتا یا ارحم الراحمین 7 ٹائمز، اللہ فرشتوں کو بولتا کہ میرے اس بندے سے پوچھو چاہتا کیا ہے. اللہ اکبر. تم اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا اور دعا مانگو، پھر دیکھو کہ کیسا رحمت نازل ہوتی. دوستوں میں یہی کہتا کہ اس کی رحمت ہے جو آج ہم زندہ ہیں. اگر ہم آج سانس لے رہے تو اس کے کرم سے، اس کے رحمت کی وجہ سے، ورنہ ایک لمحے میں آپ ختم ہو جائے. زندگی چل رہی، بولنے کی طاقت ہے، صحت ہے، عزت ہے، جو کچھ ہے اس کے کرم سے، پروردگار کا کرم ہے. جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں جا کے ارحم الراحمین یا کریم. اپنے لیے تو بول رہے نا، یہ تو ہر آدمی بول رہا، شب جمعہ سبھی بول رہے ہوں گے، لیکن آج کی رات یہ مجلس کی ٹاپک بھی ایصال ثواب کی ہے. اپنے لیے صرف مت بولو، اپنے لیے مت بولو، بلکہ یہ مرحومین کے لیے بھی بولو. مرحومین کے لیے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بولو. آج کی رات کم از کم ہر رات کو بولو، لیکن آج کی رات ان مرحومین کو یاد کرو کہ جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جسٹ دے آر ویٹنگ فار یو. کیا آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کہ شاید تمہاری طرف سے کوئی تحفہ آ جائے، شاید تمہاری طرف سے کچھ گفٹ آ جائے. یہ اہل بیت چینل کو تھینک یو بولو، اس لیے کہ ان کے اس پلیٹ فارم سے آج ماشاءاللہ 4 سال سے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہوگا. اس لیے کہ جب آپ لاسٹ میں بولتے ہیں کہ جمع مومنین و مومنات، تو سب کو پہنچتا. جتنے مرحومین ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی پہنچ رہا. دوستو آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آئے گی. جب تم کل جاؤ گے، کبھی تو جاؤ گے نا. جب جمعرات آئے گی نا تو تم وہاں نیچے انتظار کرو گے کہ ارے آج تھرسڈے نائٹ ہے، آج رحمت آ رہی مسلسل، آج ہر طرف سے رحمت آ رہی، شاید میرے پاس بھی کچھ رحمت آ جائے. وہاں پہ کوئی چیز کا ضرورت نہیں پڑتی. یاد رکھو، دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہاں لحد میں جانے کے بعد یہاں کی ساری چیزیں اوپر رہ گئی، زمین کے اوپر کچھ نہیں ہے. نیچے صرف اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے. نیچے صرف اس کا کرم چاہیے. جب کرم کیسے چاہیے؟ جب آپ ایصال ثواب کرتے، جب آپ فاتحہ پڑھتے، علم کا سورہ پڑھتے، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتے، صلوات پڑھتے، اور 14 معصومین کا واسطہ دے کے، اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کا واسطہ دے کے، جب آپ کہتے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اور کل مومنین مومنات کو مولا اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے شیعہ حیدر کرار ہیں ان تک پہنچو. جب تم نے دعا مانگی، وہ کریم کہتا کہ میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا ہے نا، اب دیکھ تو نے صرف ایک علم پڑھا، اس کا ثواب میں کتنا دوں گا. تو نے 3 مرتبہ سورہ خود پڑھا، میں پورا مکمل ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دوں گا. اور پھر تو نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صلوات کا ثواب تو انلیمیٹڈ ہے. اتنی تیز رحمت نازل ہے. اسی لیے صلوات رکھی گئی. ہر دعا کے بیچ میں جو صلوات رکھی گئی نا، وہ صرف اس لیے کہ رحمت اپنے جوش پہ آ جاتی جب بندہ کہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ کو نہیں، ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ روزانہ 100 مرتبہ صلوات پڑھے. کتنا سمپل ہے، کتنا سمپل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 100 ٹائمز پڑھے ایک تسبیح، چلتے پھرتے پڑھو. اب پڑھ کے بولو کہ اس صلوات کو میں نے ہدیہ کیا، گفٹ کیا 14 معصومین کو. آپ 14 معصومین کو گفٹ کر دو. اور گفٹ کرتے وقت یہ بولو، پلیز غور سے سنو، گفٹ کرتے وقت یہ بولو یہ جو میں نے تحفہ دیا ہے 14 معصومین کو اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کے امیر ہیں، وہ مالک ہیں ہمارے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے معصومین کو دینے کے لیے. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، کچھ نہیں ہے. ہم صرف صلوات دے سکتے. جب آپ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کرتے، 14 معصومین کی بارگاہ میں تمہارا تحفہ پہنچتا. اور تم نے کیا اس کے بعد آپ کو بولنا کیا ہے؟ صلوات کا ہدیہ پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھ کے یہ بولنا ہے کہ یہ جو میں نے صلوات پڑھی، پلیز غور سے سنو جملے، یہ جو میں صلوات پڑھی، یہ جو میں گفٹ بھیج رہا 14 معصومین کو، میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھیج رہا، میرے بھائی بہن مومنین مومنات رشتہ دار امام کے چاہنے والے. پھر ایک جملہ بول دو خالی کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے اور مظلوم شہزادی کونین کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے شیعہ نے حیدر کرار، جتنے مولا حسین کے چاہنے والے،
ان کی طرف سے، ان کے بیہاف میں، انہیں ملینز کی تعداد میں مرحومین کو تم نے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر کے تم نے اتنے مومنین کی طرف سے پڑھا. کیوں پڑھا آپ نے اتنے مومنین کو؟ ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ مجلس ایصال ثواب کے صرف اس لیے یہ باتیں بتا رہا آپ کو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کو کیا چاہیے؟ وہاں پہ ان کو رحمت چاہیے اللہ کی. مولا اور بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک انکاؤنٹیبل ٹریلینز کی تعداد میں ہوں گے، ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. سب کی طرف سے ان کے بیہاف میں آپ نے یہ صلوات پڑھ کے تحفہ دیا. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں بازار، آپ بولتے ہیں یہ میں تحفہ میں اپنے فلاں مومن نے آپ کو بھیجا ہے، آپ بیچ میں میڈیٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ میں صلوات فلاں مومن کی طرف سے آپ کو لا کے دیا. دنیا میں بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح تم مرحومین کی طرف سے ہر شب جمعہ کو، ہر شب جمعہ یا نارمل ڈیز میں بھی تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر دو، اور یہ بولو مولا یہ جو میں بھیج رہا، میں سارے مرحومین کی نیابت میں بھیج رہا، سارے مرحومین کی طرف سے بھیج رہا، on behalf of them، ان کی طرف سے بھیج رہا. مولا ان کو اس کا ثواب پہنچا. آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو اندازہ ہے، آپ امیجن کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ جب تم نے دوسروں کی طرف سے بھیجا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند آتا. یاد رکھو زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں بھی، کہ when you do something for others، when you do something for others، سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند آتا ہے جب تم دوسرے مومن کے لیے کچھ کرتے. اپنے لیے مت بولو کچھ، مس خدا نہ خاصا تم بیمار ہے، تم بول رہے اللہ جتنے دنیا میں بیمار ہے ان کو شفا دے دے. خدا نہ خاصا تم پریشان ہے، تم نے کہا اللہ جتنے پریشان لوگ ہیں مولا کے چاہنے والے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. تو تم نے ان کی پریشانی کی دعا کی. تم ہو پریشان لیکن تم نے اپنے لیے نہیں کہا، تم نے دوسروں کے لیے کہا. تم بھی بیمار ہو لیکن تم نے دوسروں کی بیماری کو یاد کیا. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند کہ یہ میرا بندہ دوسروں کا خیال رکھتا، دوسرے مومنین. تو اس کا اجر اتنا ہے. اچھا آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے دوسروں کو دے دیا 100 صلوات پڑھ کے تو آپ کو what are you going to get، اب دماغ میں لاؤ مت کہ what I'm going to get، اگر میں نے پورا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یاد رکھو اس کے خزانے میں اس کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا دوں گا اتنا نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا اللہ کے پاس نہیں. کریم کی بارگاہ میں ہر چیز ہے. انہیں تم مانگتے مانگتے رحمت کو تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے. تم جتنا چاہے مانگو، وہ کبھی کچھ نہیں بولتا. وہ بولتا مانگتے رہو میرے بندے. سب سے زیادہ اس کو یہی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ہاتھ میرے سامنے آ جائے، میرا بندہ میرے سامنے آ جائے اور آ کے مجھ سے مانگے، بھیک مانگے مجھ سے کہ پروردگار مجھے یہ دے. دوستو بھیک صرف اس سے مانگنا، معصومین سے مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معصومین کی بارگاہ میں بھیک مانگو کہ مولا میں بہت کمزور ہوں، مولا آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، مولا آپ دیں گے تو مجھے ملے گا. ایسا سخی ابن سخی ہے میرا مولا، سخی ابن سخی ہے میرا مولا. جیسے جناب ابو طالب سخی تھے ویسے پوری اولاد ابو طالب سخی اسی طرح سخی. اور شہزادی کونین کیسی سخی تھی، اور رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین، ان کے بچوں کا واسطہ دے کے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو دعا یہ کرنا ہے کہ پروردگار ان کے بیہاف میں نے یہ ہدیہ کیا 100 صلوات. دوستو 100 صلوات کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا عمل نہیں بتا رہا. جتنے آپ کی لائف کے آبسٹیکلس ہیں، ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا کہ جتنے لائف کے پرابلمس ہیں، جتنے رکاوٹیں ہیں، ٹرائی کر کے دیکھو. ٹرائی کر صرف 100 صلوات مانگ رہا. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کے فائدے کے لیے مانگ رہا. آپ ٹرائی کر کے دیکھو، 100 صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ اگر اللہ، صرف یہ سوچو کہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کو رحمت پہنچے، ملینز کی تعداد میں لوگوں کو رحمت پہنچے، تو کیا اللہ ملینز کو دے کے آپ کو نہیں دے گا؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، جب ہیوی شاورز آتے ہیں نا، لندن میں تو مسلسل بارش، جب پانی برستا ہے تو نیچے جو ہے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں، جہاں جہاں برستا ان سب کے اوپر رحمت ہے. وہاں ایسا ہوتا نہیں کہ اس کے اوپر رحمت آئے گی اور ادھر رحمت نہیں آئے گی، ایسا نہیں. تو آپ سوچو کہ اگر تم نے ملین لوگوں کو اوپر رحمت برسا دی آج کی رات،
अब आप बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे हैं, अब सलवात पढ़ते रहो, कोई मसला ही नहीं है इसमें। आप सलवात पढ़ते रहे। अभी शब जुमा आपके पास 9 बजे मगरिब है, 8 बजे, अभी से एडवांस में भेज दो और भेज के बोलो मौला 14 मासूमीन का वास्ता, अल्लाह मेरे करीम 14 मासूमीन का वास्ता, तेरे महबूब तरीन बंदों का वास्ता, जिनके सदक़े में तूने आलमीन को खल्क़ किया, ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया, उनका वास्ता तो बस मरहूमीन के ऊपर रहम। तो एक शब जुमा, आज की शब जुमा तुमने अगर सारे मोमिनीन और मोमिनात को बख्शवा दिया तुम्हारे एक अमल से, तो तुम समझ रहे कि हमारा स्टेटस कितना बढ़ गया। अल्लाह की बारगाह में क्या स्टेटस मिल गया तुमको, कितना बड़ा, कि ये एक बंदा ऐसा है कि जिसने इतने लोगों के लिए सलवात का तोहफा भेजा। आप सोचो, जब रहमत आती है और मुसलसल उसके ऊपर रहमत आती, और ये भी नहीं है इतनी देर आएगी इतनी देर नहीं आएगी, अरे वो करीम के ख़जाने में कमी नहीं है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोशिश करो कि ये आज 1 साल सलवात की तस्बीह 14 मासूमीन की बारगाह में हदिया करो। आप सोचो, अगर लाख बार खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ़ में है, हमको नहीं मालूम कि हमारा क्या हाल होने वाला, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। हमारे गुनाह ज़्यादा है, सिर्फ गुनाह है। मैं तो यही कहता कि हमारा पास कुछ है ही नहीं, वी डोंट हैव एनीथिंग। मैं तो कहता हूँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसका करम, सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं। पूरी ज़िंदगी गुनाह किया, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक गुनाहों में डूबा हुआ, लेकिन भरोसा उसका है, उस करीम का है कि शब जुमा तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगियों को बदलो। दोस्तों, 1 हफ्ता कमिंग वीक तक, कमिंग थर्सडे तक अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर एक रहमत का शेड हो, आप ये चाहते हैं कि मुसलसल आपके ऊपर रहमत आती, इसलिए कि वी डोंट नो कि कमिंग वीक हमारे लिए क्या होने वाला है, आइंदा हफ्ता हमारे लिए क्या होने वाला, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह रहम कर दे मोमिनीन मोमिनात के, मौला के चंद, हमको नहीं मालूम। खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए, खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ में आ जाए, खुदा न खास्ता कोई लॉस हो जाए, कुछ भी नहीं मालूम। तो 1 हफ्ते का प्रोटेक्शन चाहते हो, 1 वीक का पूरा प्रोटेक्शन चाहते हो, तो रहमत भी जाओ मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर सलवात पढ़ के उसके, और ये भेजो कि ये बोलना कि ये सलवात जो मैंने पढ़ी है उन मजबूर लोगों की तरफ से, उन हेल्पलेस लोगों की तरफ से, कि जो मनोखाक के नीचे है, जो कुछ नहीं कर सकते। रमज़ान के महीने से याद है, आखिरी अशरे के, हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट। एक अगर चूंटी एंट जिसको तुम पैरों से मार देते, वो एंट अगर तुम्हारे हाथ पे आ जाएगी ना, तुम इतने मजबूर हो जाओगे कि वो एंट को ऐसा हटा नहीं सकते। एंट को हटाने, यहाँ मौला का जुमला मुझे याद आ रहा, मेरे मौला ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, कहा कि डरो ज़मीन के इंसेक्ट्स, ज़मीन के कीड़ों की ग़िज़ा अपने शिकम को मत बनाओ, अल्लाह अकबर, अपने पेट को ज़मीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। ये कहा गया, अल्लाह माफ़ करे। जब मैयत को लिटाते हैं, हर तरफ से ज़मीन के कीड़े, इंसेक्ट्स तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ भी मेरे मौला का जुमला, गौर से सुने, मेरे मौला का जुमला है। मेरा मौला कहता है कि उस लम्हे से डरो कि तुम कफन के अंदर लेटे हुए हो ना, तुम कफन के अंदर, लेकिन चेहरे से ऊपर की नॉट खोल देते हैं तो चेहरे पे सिर्फ कपड़ा रहता, तुम कफन पे लेटे हुए हो ना, ज़मीन के कीड़े, ज़मीन के इंसेक्ट्स दाखिल होंगे तुम्हारी नाक से, नोज़ के इस होल से, और आंखों से बाहर आ जाएंगे। तुम इतने हेल्पलेस, दुनिया में बड़ी ताकत थी, बड़ी कुव्वत थी, बड़ा गुरूर से बोलते थे, चलते थे ताकत के साथ, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, किसी को मानते ही नहीं थे। लेकिन आज व्हाट हैपेंड, यहाँ से दाखिल होंगे इन होल से, और यहाँ से बाहर। तुम इतने मजबूर हो जाओगे, इतने हेल्पलेस हो जाओगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए ये मैं आपको बोल रहा हूँ। कितने, पता नहीं कितने मोमिनीन की आज पहली रात है, हमको नहीं मालूम पूरी दुनिया में कितने लोगों की आज पहली रात है शब जुमा। उनके लिए कितना बड़ा सवाब पहुँचेगा कि जब तुमने 100 सलवात पढ़ के 14 मासूमीन को हदिया कर दिया। इमाम की सलामती के लिए भी बोलना कि ये मेरे मौला आपकी सलामती के लिए भी और आपके ज़ुहूर में ताजील होने के लिए भी मैं दुआ करूँ।
تم نے سلامتی امام زمانہ کے لیے پڑھا، زمانے کے امام کی بارگاہ میں تمہارا ہدیہ پہنچا۔ امام نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا سے مجھے 100 صلوات پڑھ کے ہدیہ کر رہا میری صحت کے لیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ زمانے کا امام تم کو دیکھ کر دعا نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ میرے مولا کے، یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا، یہ میرا نام لینے والا، یہ میرے سے محبت کرنے والا، اس نے میری صحت کی دعا کی، تو اس کو بھی صحت کے ساتھ رکھنا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب آپ صلوات جب دعا دیتے ہیں کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ بھی تم کو پلٹ کے دعا دیتا ہے، وہ بھی تم کو پلٹ کے دعا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا، یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جب تم نے دعا دی ہے اس کو، تم زمانے کا امام بھی تم کو دعا دے گا، زمانے کا امام بھی تمہارے حق میں دعا کرے گا۔ تو دوستو ایک ہفتے کا پورا 1 ویک کا پروٹیکشن ہے، یاد رکھو، پورا ایک ہفتے کا پروٹیکشن نیکسٹ تھرسڈے تک۔ اچھا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تم تھرسڈے ہی صلوات پڑھنا، نو، یہ نہیں بول رہا میں کہ صرف ایوری تھرسڈے پڑھو، نہیں، بلکہ تم روز پڑھو، روز پڑھو۔ رزق میں برکت کے لیے اب 14 معصومین کو ہدیہ کرے، جس میں 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام بھی ہے، اللہم صلی اللہ محمد مولا بھی ہے۔ حلال رزق کے لیے 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تم نے مولا کو بھی ہدیہ کیا تمہارے رزق کی برکت ہونے کے لیے، رزق کھلنے کے لیے۔ تو یہ کوشش کرو، تو رزق کا ایک برکت ہے، رزق میں اضافہ ہے۔ مثال کے طور پہ تم 1000 پاؤنڈ تمہارے پاس ہے، 10,000 پاؤنڈ کی برکت ہو سکتی ہے، 10,000 اور 20,000 کی برکت۔ اللہ جب برکت دیتا ہے تو اسی انداز سے برکت دیتا ہے، 10,000 20,000 کی برکت ہو سکتی ہے اگر تم چاہو، مولا چاہتا، معصومین چاہتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد برکت امام کو بھی ہدیہ کرو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو مولا تمہاری سلامتی کے لیے دعا کریں گے، آنے والی ساری بیماریوں سے بچ جاؤ گے، آنے والی ساری پریشانیوں سے بچو گے اگر میرا مولا مجھے بول دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھنا، یہ میرے چاہنے والے کو سلامت، یہ تو امام بول رہے نا سلامت رکھنا، تو آپ کی سلامتی ہوگی ایک ہفتے تک۔ تو میری خواہش ہے کہ روز 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 لندن میں جو بھی سن رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں سن رہے ہیں، 100 صلوات پڑھ کے زمانے کے 14 معصومین کو ہدیہ کر دو ان مرحومین کی نیابت۔ اس کے بعد جب آپ یہ ہدیہ کر دیا اور آپ کے اوپر رحمت آ گئی تو ایک ہفتے تک تم سکون میں تو آ گئے یار، تمہارا رزق تو کھل گیا، تمہاری پریشانیاں تو دور ہو گئی، اور تم بولو کہ اللہ سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا جو نہیں پڑھ سکتے، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ہم کو نہیں معلوم کہاں کہاں، اللہ سب کو صحت دے بحق محمد والے محمد، تو ہم کو نہیں معلوم، آپ نے کسی کا نہیں معلوم کہ کتنے بیمار ہیں، لیکن تم نے جسٹ یہ ایزیوم کر کے کہ جو بھی بیمار ہے اس کی طرف سے میں نے یہ صلوات پڑھی ہے پروردگار، تو اس کو شفا دے دے۔ آپ تصور کر رہے کہ رحمت نازل ہوگی تو بیماری خود بخود دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ زندگی میں۔ اور لاسٹ بات، یہ سارا تم نے دعائیں کی، سارے مومنین اور مومنات مرحومین کی طرف سے تم نے بھیجا، ٹھیک ہے، بھیجا، تو یہ جتنے مرحومین ہیں جس میں کوئی ہمارے رشتہ دار بہت کم ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ثواب پہنچ رہا، جس کو ہم جانتے نہیں، جس کو ہم پہچانتے نہیں، جو ہمارے زمانے کے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں مولا بی بی کے مظلوم بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں وہ سب خوش ہوں گے، وہ سب ان کی لحد میں ان کے پاس جب پہنچے گا صلوات کا تحفہ تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے اتنی رحمت آئی کیسے؟ اس لیے کہ صلوات کی رحمت ہے، آپ نے بارہا سنائی، اتنی رحمت آئی کیسے؟ تو اس کو بولا جائے گا کہ لندن کے فلاں لڑکے نے، فلاں لڑکی نے، لندن کے فلاں مومن، میں مثال دے رہا ہوں، فلاں مومن نے تیرے لیے 100 مرتبہ صلوات پڑھی، وہ کتنا خوش ہوگا کہ ارے یہ جو اللہ سے کہے گا وہ یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، یہ تو میرے زمانے کا بھی نہیں ہے، پروردگار اس مومن نے میرے لیے اتنا خیال، میرا خیال اتنا رکھا، اب تو اس کا خیال رکھ۔ آپ سب تصور کر رہے، آپ سوچ رہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعا اگر ان کے ہاتھ بلند ہو جائے وہاں پر کہ اللہ اس مومن کا تو خیال رکھنا، تمہاری دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ میں منبر سے بول رہا ہوں، یقین کے ساتھ
جب تم بھیجو گے اور مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے تمہاری زندگی بدل جائے گی، لائف چینج ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہوگی، زندگی کے آبسٹیکلز دور ہو جائیں گے۔ سلوات وہ چیز ہے دوستوں، میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں سلوات پہ، لیکن آج کی پوری مجلس ہی سلوات پہ ہوگی کہ اس سے بہتر کیا عبادت ہوگی، اس لیے کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، مدد بھی ہے اس میں، اس کی عبادت بھی ہے، کہ وہ عبادت کہ جو محمد اور آل محمد کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کو معلوم سرکار کو جو سب سے زیادہ پسند ہے ان کے اوپر اور ان کی اولاد پر درود و سلام بھیجو۔ ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے زیادہ پسند ہے جب آپ سلوات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کو اب میں تو کہتا ہوں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ اگر میں نے کر دیا کام تو اس سے زیادہ کیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے سرکار ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ کا رسول راضی تو اللہ راضی، شہزادی راضی، آل محمد پورے 12 امام راضی، اگر کلنا کی منزل پر ہے، اس سے زیادہ بہتر عمل کیا ہے؟ میں سمپل عمل دیا ہوں آج کی مجلس میں کہ ایصال ثواب ایسا کرو، ایسا ایصال ثواب کرو کہ تمہاری ایک آج کی شب جمعہ تمہاری ڈیسٹنی کو بدل دے، آج کی شب جمعہ سارے مرحومین کی تقدیروں کو بدل دے، آج کی شب جمعہ جتنے مرحومین ہیں جو پریشان ہیں جو بیمار ہیں ان کو پہنچے۔ بس آخری بات، وقت محدود ہوتا ہے، بس آخری بات بولو اور ایک اور تحفہ دیتا ہوں، وہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ اپنے مرحومین کے لیے کر دیں، ایصال ثواب بہترین ثواب ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لاسٹ ویک شاید یہ 2-3 دن 4 دن پہلے ایک چھوٹی سی روایت دکھی، الحمد کے بعد، نماز کے بعد، روزہ ماشاءاللہ سبھی نماز پڑھتے ہیں، اب آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے، جب آپ نماز کمپلیٹ کر لو، ہر واجب نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بہتر کیا؟ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بہتر کیا؟ میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن واجب نماز کے بعد ضرور۔ مظلوم بیوی کی تسبیح تو سبھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد، مظلوم بیوی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے بعد جو لازم پڑھنا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن تمہاری نماز کی قبولیت وہ تسبیح ہے مظلوم بیوی سے، اس لیے کہ میری نماز جو ہے ناقص نماز ہے، میری نماز ایسی پرفیکٹ نماز نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے، وہ تو کریم ہے، لیکن اس نماز کی قبولیت میری مظلوم بیوی زہرا کی تسبیح ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو۔ تو یہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھیے۔ پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ زمانے کے امام کو۔ 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو کہ مولا یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو اپنے ناصروں میں شمار کرے۔ اس سے تمہارا امام سے رشتہ بنتا ہے جب تم تحفہ دیتے ہو 3 سورہ خلق۔ اور 3 سورہ خلق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اگر کوئی 3 سورہ خلق پڑھے گا تو اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، انہیں بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے کہ بندہ اگر ایک قرآن مجید پڑھے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، شہزادی کونین کو میری مظلوم بیوی کے ذریعے ہمارے پاس آئی کہ آپ نے کہا کہ رات میں سونے سے پہلے میری بیٹی وضو کر کے سو، میری بیٹی 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو کہ اللہ ایک قرآن کا ثواب دے دے، 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ایک اجر عظیم عطا کرے۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو مومنین و مومنات پر رحم کر۔ ایک مومن کے لیے دعا کرنا اتنا ثواب ہے، تم نے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کے لیے پورے مومنین، یہ بیوی کا بتایا، اللہ کے رسول کا بتایا طریقہ ہے۔ 3 سورہ خلق پڑھو گے تو اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ اب آپ امیجن کریں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میری سرکار کی حدیث میری مظلوم شہزادی سے، تو کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی کہ تم نے 3 سورہ خلق پڑھ کے، نے ایک قرآن پڑھ کے تم نے زمانے کے امام کو ہدیہ کیا کہ مولا میں نے آپ کو یہ ہدیہ کیا ہے، یہ گفٹ ہے، مولا قبول کر لو۔ آپ سوچو اور یہ ضرور بول دو
کہ یہ جو میں نے 3 سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام میرے مولا آپ کو ہدیہ کیا، میں ان مجبور لوگوں کی طرف سے پڑھا ہوں، ان ہیلپ لیس لوگوں کی طرف سے پڑھا ہوں، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے، میرے اہل خاندان کی طرف سے، میں نے ان کی طرف سے آپ کو ایک قرآن 3 سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کیا۔ دوستو صلوات کا ثواب الگ، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب الگ۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، ایصال ثواب ایسا سٹرانگ ہو جائے گا روز روز روز۔ مثال کے طور پہ تم ہر 5 وقت نماز پڑھ کے مرحومین کی طرف سے 3 سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کر رہے ہیں، تو 5 دفعہ تم نے ایصال ثواب کیا مرحومین کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا۔ تو یہ سارا کا سارا جب ان کو ایصال ثواب پہنچے، انہیں ہر نماز کے بعد تمہارے ماں باپ تم کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، والدین تم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو تو تمہارے ماں باپ تم کو دیکھتے ہیں، اپنی صورت بتا رہے اپنی ماں کو، اپنی صورت بتا رہے اپنے باپ کو، دور ہے، آپ نہیں جا سکتے ان کی لاحت پہ، لیکن آپ نے اس صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے ان کو وہ تحفہ دیا کہ وہ تم کو دیکھ کے بولیں گے کہ پروردگار میرا بیٹا میری بیٹی اس نے میرا خیال رکھا، مجھے 3 سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کیا، میری طرف سے پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا، اللہ اس کے اوپر تو کرم کر، رحم کر۔ زمانے کا امام یہ تحفہ آپ کا 3 سورہ خلق کا لے کے اگر سارے مرحومین کی لاحت پہ میرے مولا کی ایک نگاہ پڑ جائے، خالی مولا ایسا مرحومین کو دیکھ لے، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، رحمت کی نگاہ جیسی دیکھ لے تو ان کی لحد سے، ان کی خبروں سے ایسا عذاب ہٹ کے رحمت خدا نازل ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ محدود وقت ہے، اس وقت میں اس مجلس کو ختم کرنا ہے۔ مولا جن جن لوگوں نے آج کو اس کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے اپنے مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ ایک کام اور یہ کرنا، صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو مسلسل ہدیہ کرنا۔ بس دوستو، رحمت نازل ہوتی ہے آل محمد کی وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے، رحمت نازل ہوتی جب معصومین کی نگاہ کرم ہمارے اوپر آتی۔ دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ محمد اور آل محمد کی نگاہ کرم ہمارے اوپر آ جائے، ان کی صدقے میں رحمت آ جائے اور ایسی رحمت آئے کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہمارے اعمال قبول ہو جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہمیشہ دعا کرنا اللہ تو راضی ہو جائے۔ بس دوستو، آپ صرف تصور کرو، ہم اتنی رحمت کی دعا کر رہے ہیں ان معصومین کا واسطہ دے کے۔ آپ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ یہ ضرور بولو کہ کربلا کے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، اس غریب کا واسطہ دے دو، اس مظلوم کا واسطہ دے دو کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ بس میرا مولا ایسا مظلوم ہو گیا تھا، ایسا مظلوم ہو گیا تھا کہ میرا مولا کی شہادت کے بعد بچوں پہ وہ ظلم ہوا، مولا دیکھتے رہے، ان کا پورا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا۔ ذرا کوئی میری مظلوم بی بی زہرا کے دل سے پوچھے، بی بی دیکھتی رہی، بی بی کا پورا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا بی بی کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ایک سے ایک چاند کے ٹکڑے تڑپتے ہوئے زمین پہ ختم ہو گئے۔ ظالمین ظلم کرتے رہے، مولا حسین اور ان کے ساتھی صبر کرتے رہے۔ ظلم کرنے والے تھک گئے، صبر کرنے والے نہیں تھکے۔ کیا ظلم ہے دوستو، اگر صرف تصور کرو کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیاسا بھوکا مولا حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ مولا حسین کا یہ وہ لال ہے جو اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ میرے مولا کی شکل تھا، میرے مولا کا بچپن تھا، علی کا وجہ اللہ کا چہرہ، اتنا شہزادہ حسین، جھنڈولے والے بال، اتنا وہ مسکراہٹ، بس پیاسا، اتنا پیاسا کہ ماں تڑپ کے کہنے لگی مولا میرا بچہ بہت پیاسا، اسے پانی پلوا دو۔ مولا حسین نے کہا لاؤ رباب، میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ بی بی نے شہزادے علی اصغر کو مولا حسین کے حوالے کیا خیمے کے اندر۔
مولا حسین چند قدم آگے بڑھے، پھر ماں کا دل تڑپ گیا، پھٹ گیا، قریب آئی اور آ کے کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجیے۔ حسین نے شہزادے علی اصغر کو پھر ماں کے حوالے کیا۔ بی بی اندر خیمے کے اندر لے کر گئیں، لیکن اب جب باہر لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سنوار دیا۔ ماں کا دل ہے، تڑپ کے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، میں وہاں کا دل کیا ہے، میرا بچہ پانی پی کے آئے گا، میرے لال کو نظر نہ لگے، لیکن ہائے ایسے نظر لگی کہ شہزادے کو لے کر گئے اور پانی مانگا، لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا، بلکہ ظالم عمر سعد کہتا ہے ہرملا ظالم کو دیکھتا کلام الحسین۔ عزیزو وہ ظالم چنا گیا جس کا تیر چلتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا تیر جاتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا حسین کے پیاسے بچے کے سوکھے گلے کے لیے۔ ظالم نے تیر چلایا، تیر چلا حسین کے ہاتھ پہ، علی اصغر منقلب ہو گئے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اب بچے کو لے کے خیمے میں کیسے جاؤں؟ ابا کا دامن ڈال دیا۔ جب خیمے تک پہنچے آہستہ آہستہ کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسین سوچ رہے تھے کہ ماں کو کیا جواب دوں گا جا کے۔ اثناء راہ میں ایک شخص نے آ کے امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور کہا کیا آپ حسین ہیں؟ امام نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بچی کا قاصد ہو۔ ارے یہ صغرا کا خط لے کر آیا تھا۔ حسین نے خط لیا، بچی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، بھائیوں کو سلام، چچاؤ پھوپھیوں کو سلام۔ آخر میں لکھا تھا بابا میری طرف سے میرے علی اصغر کو پیار کرنا۔ ارے میرا مولا حسین تڑپ گیا کہ بہن کی خواہش، بیٹے کی میت ہاتھوں پر، علی اصغر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ بیٹا صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے بابا کیا جواب دے۔ بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ خیمے کے دروازے پہ پہنچے، عزیزوں ماں انتظار میں تھی۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا اتنا کہا کہ مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ ارے اب حسین جواب کیا دے؟ اتنا کہا میرے لال کے بارے میں پوچھ رہی ہو، رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کا دامن کو ہٹا دیا، ماں کی چیخ نکل گئی، ایک ہی جملہ کہا کہ علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، شہزادے علی اصغر کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور جنہوں نے کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے کریم جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیداریوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، مولا کے سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ میرے کریم تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو عمرہ زیارات نصیب ہو۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، میرے مولا اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین، بالخصوص سید باقر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے مرحومین، میرے والدین کے لیے پڑھ دے، میری اہلیہ کے لیے